اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، جس کا مفہوم ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ میرے ناظرین کرام، اللہ پاک نے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک خوف اور ایک غم۔ جب اللہ اپنے ولیوں پر سے خوف اور غم کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ جب زمین پر ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں، یعنی کہ جب زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اب میرے ناظرین کرام، انہی اولیاء اللہ میں سے ایک ایسے مرد کلندر کی میں آج بات کروں گا، مجاہد اہل سنت، محافظ اہل سنت، شہر اہل سنت، یعنی میری مراد حضرت علامہ مولانا شہید عبدالوحید قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامر برکاتہم العالیہ سے بیعت بھی ہوئے۔ آپ کی شروع کی زندگی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے تحت دین اسلام کی خدمت سر انجام دی، پھر اس کے بعد آپ نے سنی تحریک کے لحاظ سے دین اسلام کی خدمت سر انجام دینا شروع کی، اور اسی طرح آخری زندگی تک آپ دین اسلام کی خدمت کرتے ہی رہے۔ سنی تحریک پاکستان کے لحاظ سے جو آپ نے کام کیا، یعنی کہ اس تحریک کو آپ نے جب وجود میں لائے تو آپ نے جو کام کیا، آپ کا ذہن اسی طرح تھا کہ آپ کا مقصد بھی یہ تھا کہ مسلک حق اہل سنت والجماعت بریلوی کی پوری طرح ہر طرح سے تحفظ کیا جائے اس کا، اور اس کے لحاظ سے دین اسلام کی خدمت کی جائے، اور آپ کا یہی ذہن تھا کہ میں پوری زندگی دین اسلام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دوں، اور آپ کا یہ قول بھی ہے جس کو کسی شاعر نے اپنے شاعری انداز سے یہ نقل کیا ہے، اپنی جان کا کر چکا سودا دربار آقا میں واللہ، اس کی جزا مجھے دے گا اللہ، تھا یہی فرمان وحید قادری کا۔ شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیوں سے اس قدر محبت کرتے تھے، فرماتے تھے جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والا ہے وہ میرا ہے، اور مجھے چاہیے کہ میں ہر طرح سے اس کے ساتھ تعاون کروں، اور اگر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہنے والا آپ کو تکلیف بھی پہنچا دے تو آپ اس کو اللہ عز و جل کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ اپنی سوچ رکھنی چاہیے جس طرح شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سوچ رکھی تھی، یعنی ہر سنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہنے والا میرا ہے، یعنی آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اب ہمیں بھی اپنے سنی بھائیوں سے محبت رکھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے جا کے ملا ہو، اس کا کوئی بھی پیر ہو، جس لحاظ سے بھی وہ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ہو سنی ہے، بریلوی اور ہو سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ہو، تو ہمیں اس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ یہ نفرتیں ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں سکھائیں، اور نہ ہی ہمارے مسلک کے اندر یہ نفرتیں ہیں، ہمیں یہ کاٹنی چاہیے اور آپس میں محبت کے ساتھ مل کر دین اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ اور شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی عبدالوحید قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ آپ ان کو اپنی مساجد کے اندر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ نظر بھی آ جائے مسجد کے اندر بعض اوقات ان کو نکال دیا کرتے تھے۔ اب یہ
ہمارے ناظرین کرام کے میرے دیکھنے والوں کے لیے اگر ذہن میں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ ایک کلمے والے کو اللہ کے گھر سے نکال دیا جائے، یہ تو درست عمل نہیں ہے، تو آئے میں اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں۔ ضیاء الحق صفحہ نمبر 90 پر بخاری شریف کی شرح کے حوالے سے بیان کی ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود ممبر پر جلوہ گر تھے، آپ خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر منافقین کا نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، اور ایک اور مقام پر آیا کہ جو نہیں نکلتا تھا مسجد سے تو اسے صحابہ کرام علیہم رضوان مار مار کر نکالا کرتے تھے۔ میرے ناظرین کرام، ہمیں ایسی محبت اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی چاہیے، اور صحابہ کرام اہل بیت و اطہار کی سے رکھنی چاہیے ہمیں، اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں گستاخان رسول جو ہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زبانی، ایک ہوتا ہے عملی۔ ہم نے زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ بھی عمل میدان پر آنا ہے، اور شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی انداز تھا کہ آپ جو گستاخان رسول تھے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے نفرت کرتے تھے، یعنی بغض و عداوت کرتے تھے، آپ ان سے نفرت کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ ایسی شمع جلائی ہوئی تھی جس کے ذریعے آپ مسلک کا کام کر رہے تھے، اور دشمنوں سے، جو رسول کا دشمن تھا اس سے دشمنی کرتے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت والجماعت بریلی کے لحاظ سے اس قدر کام کیا کہ جو مساجد ہماری بد مذہبوں نے قبضے میں کی ہوئی تھی، آپ نے ان سے لے کر مسلک اہل سنت والجماعت بریلیوں کے سپرد کر دی، اور اسی طرح وہ دین اسلام کا اس پر کام کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے تو آپ کی قبر مبارک تقریباً 3 سال کے بعد 2001 میں شدید بارشوں کی وجہ سے کھل گئی تھی، جس میں یہاں کے مکین لوگوں نے دیکھا وہ منظر، اور اس میں کہا جاتا ہے بد مذہب لوگوں نے بھی دیکھا، اور اتنی خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھی آپ کے قبر انور سے کہ پورا قبرستان مہک گیا تھا، اور آپ کا جسم بھی سلامت اور آپ کا کفن بھی سلامت۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اگر کسی نے ان کے جسم پر ہاتھ لگایا تو گویا کہ ایسا ان کو محسوس ہوا جس طرح کسی زندہ جسم کا ہوتا ہے، یعنی جس طرح زندوں کا خون گردش کرتا ہے اسی طرح ان کا خون گردش کرتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی پر ایک اور شاعر اٹھا اور میدان شاعری میں آیا، اس نے قلم اٹھا دیا اور لکھ دیا، قبر کھلی سب نے دیکھا، بدن سلامت کفن سلامت، قبرستان مہکا، لو کر لو آج دیدار وحید قادری کا۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ، ایک بیان بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی زندہ نہیں ہے۔ ارے نبی کا غلام زندہ ہے تو آقا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ پھر میرے رضا نے قلم اٹھا دیا میرے آقا کی شان میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات 18 جولائی 1998 ہے۔ آپ کو رات کے وقت آپ کے گھر کے باہر ہی شہید کر دیا گیا، اور آپ کا مزار پر انوار چکرا گوڈ کرنگی نمبر 1 کے قبرستان پر ابھی بھی مرکز تدلیات بنا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پر انوار کی سنگ بنیاد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری سلمہ الباری نے رکھی، اور شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرنے پر اللہ عز و جل نے
عطا فرمایا۔ اور اب اپنے ناظرین کرام کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے فیض حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا، ہم انہی کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے۔ کسی شاعر نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، تاکہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تاکہ ہماری اولاد بھی اسی مسلک کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہی موجود رہے اور اسی طرح دین اسلام کا کام آگے مزید چلتا رہے۔ قبر بھی آغوش رحمت بن گئی صد مرحبا، یہ شہادت سے ملا تم کو مقام عبد الوحید۔ جو اللہ